جب بچے اپنے ماں باپ کی بات سنتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں تو ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ تو پیارے بھائی اور بہن، گئے وقت ہم امثال کی کتاب باب 3 اور اس کی آیت 14 سے غور کرنا شروع کرے تھے اور ہم باب 3 کو ختم کرے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور اٹھائیں گے باب 4۔ باب 4 میں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حالانکہ بچہ بڑا اور جوان ہو گیا ہے اور اس کا تعلق دنیا سے ہو گیا ہے، مگر پھر بھی اس کا باپ اس کو یہ یاد دلاتا ہے کہ اس کے صلاح پہ چلے۔ جو باتیں باپ اپنے بیٹے کو بچپن میں بتایا تھا، باپ چاہتا ہے کہ بیٹا جو ہے اس کے تعلیم پہ قائم رہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو۔ تو یہاں جب اے بیٹو کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس میں جوان بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، مرد لوگ بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی کہ ہر ایک انسان اس میں شامل ہے۔ آیت 2 اور 3 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں، تم میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ پیارے بھائی اور بہن، سلیمان یہ بات کو لکھے اور انہوں اپنے باپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو انہوں بولتے ہیں، میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ میرے دوست، چند لوگ ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ باپ کا دل اپنے بیٹے سے بندھا ہوا تھا، لیکن میں اس طرح سے دیکھنا نہیں چاہوں گا۔ میرے خیال سے جو اتہاس کے کتابیں ہیں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ سلیمان جو ہیں اپنے باپ کے پسندیدہ بیٹے نہیں تھے۔ سلیمان جو ہیں عورتوں کے محل میں پرورش پائے، اور کیونکہ انہوں عورتوں کے محل میں پرورش پائے تو انہوں رنگیلے تھے، اور داؤد جو ان کے والد تھے اپنے بیٹے سلیمان میں کوئی خاص بات نہیں دیکھے، اور ان کا لگاؤ سلیمان سے اتنا نہیں تھا۔ سلیمان بولتے ہیں، میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ میرے دوست، سلیمان کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے باپ کا بیٹا تو ضرور تھا، مگر میری ماں تھی جو میرے سے محبت رکھتی تھی اور میرے کو سکھاتی پڑھاتی تھی۔ آیت 4 پڑھیں گے، باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہے۔ یہ شک کی بات نہیں ہے کہ داؤد جو ہیں سلیمان کو کافی صلاح دیے۔ جب سلیمان بادشاہ بنائے گئے تو داؤد ان کو جو ہے بولنے کو لگے، مردانگی دکھا۔ میں سمجھتا ہوں انہوں اس لیے ایسا بولے کیونکہ داؤد اپنے آپ میں سلیمان کے بارے میں یہ محسوس کرے کہ انہوں جس طرح سے ایک مرد کی طرح رہنا ویسے نہیں ہیں۔ داؤد اپنے بیٹے کو بولنے لگے، میری باتیں تیرے دل میں رہے، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہے۔ داؤد جو ہیں اپنے تجربے کے ذریعے سے سیکھے کہ خدا کے راہوں پہ چلنا ان کے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ بات انہوں جو ہیں سلیمان کو بتائے کہ سلیمان خدا کے راہوں پہ چلنا۔ اور اب سلیمان ایک جوان آدمی کو صلاح دیتے ہیں اور بولتے ہیں، جہاں آیت 5 اور 6 میں لکھا ہوا ہے، حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر،
بھولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا۔ حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی۔ اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں لوگ حکمت سے محبت رکھتے ہیں کیا خدا کے کلام سے محبت رکھتے ہیں کیا؟ تو اگر آپ خدا کے کلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ خدا کے کلام سے محبت رکھنا چاہیے، اور یہ دل و دماغ میں بات لا لینا کہ خدا کا کلام ہم کو جو بھی بتاتا ہے ہم اسے سیکھیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ تو یہ بات ہمارے دل و دماغ میں لانا بہت ہی ضروری ہے۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو خدا کی روح آپ کی مدد کریں گی خدا کے بڑے بڑے سچائیوں کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ حکمت افضل اصل ہے، بس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام حاصلات سے فہم حاصل کر۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام حکمت کے بارے میں کیسا بات کرتا ہے۔ تو یہاں ہم کو خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہمار کو حکمت جو ہے حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 8 اور 9۔ یہاں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے سنو۔ اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا وہ تجھے عزت بخشے گی۔ وہ تیرے سر پر زینت کا صحرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی۔ یہاں جو دلچسپی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک عورت سے محبت جیسا کی جاتی ہے، حکمت سے بھی ویسی محبت کی جانا ہے۔ لیکن جب ہم نیا عہد نامہ پہ غور کریں گے تو یہ چیز بدل گئی ہے۔ یسوع مسیح ہمارے لیے حکمت بن گئے اور ہم کو ان سے محبت رکھنا ہے۔ یسوع مسیح ہماری حکمت ہیں اور ہم ان سے محبت رکھنا ہے۔ اگر آپ کی دلچسپی جو ہے دنیا کے ساتھ رہیں گی تو آپ دنیا والوں کے ساتھ مل جائیں گے اور خدا سے بہت ہی دور ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہماری دلچسپی خدا کے ساتھ رہیں گی تو ہم خدا کے قریب ہو جائیں گے اور خدا سے محبت کرنے لگیں گے اور خدا کو زیادہ سے زیادہ جاننے لگیں گے۔ آیت 10 پڑھیں گے۔ اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ میرے بھائی اور بہن، جب بچے اپنے ماں باپ کی بات سنتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں تو ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ آیت 11 سے 13 پڑھیں گے۔ میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے۔ جب تو چلے گا تیرے قدم کوٹھا نہ ہوں گے، اور اگر تو دوڑے تو ٹھوکر نہ کھائے گا۔ تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اسے جانے نہ دے، اس کی حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری حیات ہے۔ تو جوان آدمی کے لیے یہ ایک زبردست پکار ہے۔ جوان آدمی حکمت کی تلاش میں رہنا۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اسے جانے نہ دے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ہمارے زندگی میں سب سے اوپر کا درجہ دینا، ہم سے جتنا ہو سکے ہم سیکھنا چاہیے۔ آیت 14 اور 15 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، شریروں کے راستے میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا، اس سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جانا۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ کتاب میں جو خبردار کیا گیا ہے، یعنی کہ جس سے ہم کو بچ کے رہنا ہے، وہ ہے شریر آدمی اور اجنبی عورت سے۔ اجنبی عورت جو ہے کذبی ہے۔ میں جہاں تک سوچتا ہوں ہم یہ بھی دیکھنا کہ اس کا بھی روحانی معنی ہے جو ہم پہ لاگو ہوتا ہے۔
आयत 16 और 17 पढ़ेंगे। क्योंकि वो जब तक बुराई ना कर लें सोते नहीं, और जब तक किसी को गिरा ना दें उनकी नींद जाती रहती है, क्योंकि वो शरारत की रोटी खाते और जुल्म की माई पीते हैं। मेरे दोस्त, ये बात हमको ये बताती है कि एक शरीर आदमी और अजनबी औरत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे भाई और बहन, ये लोग नहीं जी सकते जब तक कि उन लगा शरारत का काम नहीं कर लेंगे। तो प्यारे भाई बहन, हमारे लिए कितना ज़रूरी हो जाता है कि हम अच्छे लोगों को और बुरे लोगों को पहचानें। और ये उस वक्त हो सकता है जब हम खुदा से दुआ करेंगे। खुदा से दुआ करना बहुत ही ज़रूरी है। जब हम सुबह में उठते हैं तो खुदा से दुआ करना, मालिक हमको सिर्फ वो लोगों से मिला जिसको हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, जिसकी हम मदद कर सकते हैं। तो हमारे ज़िंदगी में ये ज़रूरी है कि हम बुरे और शरीर किस्म के लोगों से बचे रहना है। अब हम आयत 18 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन सादिकों की राह नूरे शहर की मानन है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। प्यारे भाई और बहन, आपकी मुलाकात ऐसे किस्म के पाक लोगों के साथ होंगी। आयत 19 में लिखा हुआ है, शरीरों की राह तारकी की मानन है, वो नहीं जानते कि किन चीज़ों से उनको ठोकर लगती है। मेरे दोस्त, अगर हम देखेंगे तो हमको दो रास्ते नजर आएंगे। एक रास्ता है जो राजबास लेता है। वो रास्ते को इस तरह से बताया गया है कि नूरे शहर की मानन है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। यहोवा अब एक रास्ता है जिसमें वो लोग सफ़र करते हैं जो शरीर हैं। ये रास्ता अंधेरा रास्ता है। अब हम आयत 20 से 22 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, उसको अपनी आँख से ओझल ना होने दे, उसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। खुदा के कलाम को काटेंगे तो खून बहने को लगेगा, क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा कलाम है। आयत 22 के शुरू के हिस्से में खुदा के कलाम के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि जो इसको पा लेता है ये उनकी हयात है। तो खुदा का कलाम आपको जिंदगी देने के साथ साथ रोशनी भी देगा। खुदा का कलाम हमारी रहबरी करता है, और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं तो आपके दिल में जो है खुशी पैदा होती है। अब हम आयत 23 पढ़ेंगे, जो कि एक ज़बरदस्त आयत है। यहाँ लिखा हुआ है, अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा वही है। प्यारे भाई और बहन, अगर हम दिल के बारे में देखेंगे तो मसीह दिल के बारे में ये बताते हैं कि जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती हैं। क्योंकि बुरे ख्याल, खूनरेजियाँ, ज़िनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ, बदगोयाँ दिल ही से निकलती हैं। तो प्यारे भाई और बहन, हमारे दिल में ये गलाजत भरी हुई है, और खुदा का कलाम बताता है कि हम ये सारे गलाजत से हमारे दिल को महफूज रखना, ये सारे गलाजतों से हमारे दिल की हिफाजत करना। अगर ये सारे गलाजत से हमारा दिल साफ नहीं करेंगे तो हम शैतान के राहों पे चलेंगे, और शैतान की राह दोज़ख की तरफ जाती है। और अगर हम शैतान के राहों पे चलेंगे तो हम शैतान के साथ दोज़ख में जाएंगे। तो प्यारे भाई और बहन, हमारे दिल को हम गुनाह से बचा के रखना है। शैतान अपनी पूरी कोशिश करेगा आपके दिल में नफरत पैदा करने के लिए। अब हम आयत 24 से 27 पढ़ेंगे, जो कि ये बाप के आखिरी आयतें हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कजगो मुंह तुझसे अलग रहे, दरगो लब तुझसे दूर हों, तेरी आंखें सामने ही नजर करें और तेरी पलकें सीधी रहें, अपने पाँवों के रास्ते को हमवार बना,
اور تیری سب راہیں قائم رہیں، نہ دہنے مڑ نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے، یا ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم خدا کے راہوں پہ چلنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کے راہوں پہ چل رہے ہیں کیا؟ اور اگر چل رہے ہیں تو بات ٹھیک ہے، اور اگر نہیں چل رہے ہیں تو کیا خدا کے راہوں پہ چلنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔